السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 12، 5 کلمات خیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے گا، فیعمل بہن، یا ان پر عمل کرے گا، پھر ان پر عمل کرے گا، او یعلم من یعمل، یا انہیں سکھائے گا، انہیں تعلیم دے گا جو اس پر عمل کر سکیں۔ قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ فأخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعدّ خمسا، 5 بار شمار کیا، فقال، پس آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ان چیزوں سے بچو جو حرام ہے، نہایت عبادت گزار انسان ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم حد درجہ غنی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور نہ زیادہ ہنسو، بے شک زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے 5 نہایت اہم اور جامع اصول بتا دیے اور عمل کرنے کا حکم دے دیا، اور دوسروں کو پہنچانے کا، سکھانے کا حکم دے دیا کہ کون ہے جو ان کے اوپر عمل کرے، کون ہے جو ان کو سیکھے، کون ہے جو ان کو آگے بتائے۔ ظاہری بات ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی سنتوں سے محبت رکھتے ہیں، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس حدیث کے اندر ہمیں بتائی گئی۔ وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ان 5 کلمات کو ہم نے اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانا ہے، اور اگر ہم ان کی ڈیپتھ میں جائیں، ان باتوں کی ڈیپتھ میں جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کتنی خوشگوار، پرسکون، اور معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں سے کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے بعد میں ڈیٹیل میں لیتے ہیں، پہلے ہم ٹپس لے لیتے ہیں۔ المحارم، اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ نمبر 2، کہ خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جو کچھ ہماری قسمت میں رکھا، اس پر راضی رہنا، نہ شکایت کرنا، نہ زیادہ کا حریص ہونا۔ نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو خود اپنے لیے پسند ہو۔ نمبر 5، ہنسی مذاق کی کثرت سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا، عملی زندگی میں ان باتوں کو لے کر آؤ۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے صرف زبانی کلامی باتوں سے یا دعووں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لانے والی بات کریں، نہیں، عملی زندگی میں اخلاقیات میں لے کر آنا، دوسروں کو بھی ان کی عمل کی تعلیم دینا، تاکہ بھلائی سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ دور دور تک بھلائی پھیلے، پورا معاشرہ بھلائی کا رنگ اختیار کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پہلے سوال کیا، کوئی ہے جو ان کلمات کو سیکھے، ان پر عمل کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے؟ ظاہری بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن رہے تھے، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان باتوں کی تعلیم دی۔ اب آپ دیکھیں، سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے اور آپ تک پہنچ گئی، ہمارے زمانے تک پہنچ گئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں فرما رہے کہ کوئی ہے جو ان باتوں کو سیکھے، ان پر عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے۔
تو ہمیں تو لبیک کہنا چاہیے کہ جی ہم ہیں اے اللہ آپ کے رسول کی بات سننے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، ان کو دوسروں تک پہنچانے والے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو سٹائل ہے تعلیم کا سٹائل، یہ آپ نے اسی لیے اختیار کیا کہ ان کلمات کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے، لوگ پوری توجہ سے ان چیزوں کو لیں، سنیں، کانشیس ہو جائیں۔ جیسے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ کیا کوئی ہے جو یہ بات سنے، کیا کوئی ہے جو یہ کرے، تو فوراً انسان کانشیس ہوتا ہے کہ اچھا جی کیا بات ہو رہی ہے، کس بات پر عمل کرنے کا اور سننے کا حکم دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت اچھے طریقے سے متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کے لیے تعلیم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو احادیث ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ان کا تاریخی ریکارڈ ہے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ویسے ہی نصیحت ہے جیسے آج ہمارے کوئی بڑے بزرگ پیار کرنے والے مہربان لوگ ہم سے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ محارم سے بچنا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتق المحارم تکن عبد الناس، محارم سے بچو، حرام سے بچو، تم بہت عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤ گے۔ گویا کمال درجے کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے، سچا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے صرف نماز، صرف روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، یہ باتیں کافی نہیں۔ ہم تو سمجھتے نا بس جی سارا دن بیٹھ کے بس نفل پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں اور باقی زبان سے ہم جو مرضی کہیں، ہاتھوں سے جو مرضی کہیں اور بس سمجھیں کہ ہم بہت نیک، بہت پرہیزگار، بہت متقی۔ نہیں، عبادت گزار بندہ اللہ کی نظر میں بننا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اپنی نظر میں کتنی عبادت گزار ہوں، دوسرا یہ کہ میں اپنی عبادت کے بل بوتے پر لوگوں کی نظر میں کیا مقام حاصل کر چکی ہوں۔ یہ دونوں باتیں بالکل اہمیت نہیں رکھتی، اپنی نظر اور لوگوں کی نظر۔ اصل اہمیت اللہ کی، ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ کی ہے، ان کی رضا کی ہے کہ یہ بندہ عبادت گزار ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عبادت گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عبادت گزار کون ہے لوگوں میں؟ سب سے زیادہ جو حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، حرام چیزوں سے بچنا اور بہترین عبادت گزار بندہ بننا کہ جیسے کسی ٹینک کے اندر آپ پانی بھریں، موٹر آن کریں، باہر سے سپلائی کا پانی آ رہا ہے، آپ نے کوئی پانی منگوایا ہے، آپ نے اس کے اندر ٹینک میں پائپ ڈالا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے باہر سے، اور ساتھ ہی آپ اس ٹینک کا نلکا جو ہے نا ٹیپ وہ کھول دیں، پانی ضائع ہونا شروع ہو جائے نیچے، اوپر سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، نیچے سے نکل رہا ہے۔ سیم یہی حالات ہمارے خدا نخواستہ اللہ معاف کرے گناہوں کے ہوتے ہیں، حرام کے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے ہم عبادت کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے جب حرام چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں تو وہ حرام، وہ جو نیکیاں ہیں، وہ حرام کام ان نیکیوں کو ایسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پانی کے اندر سے، ٹینک کے اندر سے پانی ٹیپ کے ذریعے ضائع ہو جائے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ٹینک فل کرنے کے ساتھ ساتھ، یا ٹینک تھوڑا کم سپیڈ، سلو سپیڈ میں فل کیا جائے، اس کو فل کرنے کے ساتھ ساتھ میری توجہ اس بات پہ ہو کہ پانی لیک نہ ہو، لیکیج نہ ہو، سیپیج نہ ہو، کہ خام خواہی چیزیں ضائع ہو رہی ہوں۔ تو اس خام خواہی سے بچنے کے لیے مجھے اپنی زندگی میں کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ اگر نیکیاں میری کم ہیں، عبادات کم ہیں، لیکن میری زندگی میں حرام کی مداخلت نہ ہو، کثرت نہ ہو، حرام چیزیں داخل نہ ہوں، نہ میرے دیکھنے میں، نہ میرے بولنے میں، نہ میرے اٹھنے میں، نہ میرے بیٹھنے میں، نہ میرے کھانے میں، نہ میرے پینے میں۔ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حرام سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کی فصل جو ہے وہ اگی ہوئی ہے اور بہترین پھل وغیرہ اس کے اوپر آیا ہوا ہے، اور ادھر سے کوئی خدا نخواستہ دشمن جو ہے نا وہ اپنا بلڈوزر لے کر آئے اور وہ پورا بلڈوزر اس کھڑی فصل کے اندر چلا دے، تو چند منٹوں میں ہی وہ کھڑی فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ رول ہے ہماری زندگی میں حرام کا،
کہ حرام آتا ہے وہ ہماری نیکیوں کے پھل کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیتا ہے، بلڈوزر بن جاتا ہے وہ. تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے. تو جو شخص اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ اللہ کا سچا وفادار اطاعت گزار بندہ نہیں بن سکتا. سچی عقیدت اور بندگی کیا ہے؟ کہ بندہ خدا کی ناراضگی ہر آن اور ہر معاملے میں کرتا، ہر ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، ڈرتا رہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اور وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہو. جیسے اچھے بچے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، پیرنٹس کے اپنے اچھے پیارے بچے ہوتے ہیں، اچھی اولادیں ہوتی ہیں، سعادت مند فرما بردار، اللہ ہم سب کو ویسا بنائے. تو وہ اپنے پیرنٹس سے جہاں بہت محبت کرتے ہیں وہاں پر رک کر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ امی ناراض نہ ہو جائے میری کسی بات سے، ابو ناراض نہ ہو جائیں. ہر چیز میں ان کو اپنے والدین کی ناراضگی کی بہت فکر ہوتی ہے. تو یہی پیار ہے، یہی محبت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈر ہے، اللہ کا ڈر حرام سے بچنے کے معاملے میں، یہ ایسا ہی ڈر ہو کہ جس کے ساتھ شفقت ہو، جس کے ساتھ محبت ہو اپنے رب کی. اب ہم دیکھیں گے کہ محارم سے بچنا کیا ہے. محارم کا مطلب بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہوں کی وہ لسٹ جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا، حرام، جن کو حرام حرمت والا قرار دیا کہ بھئی نہیں، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا. انہیں گناہ کبیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، انہیں حرام بڑے بڑے گناہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس میں جو نمبر 1 ٹاپ پریورٹی کا گناہ ہے وہ ہے شرک، پھر والدین کی نافرمانی، پھر قتل، پھر شراب، پھر جوا، پھر یتیم کا مال کھانا، پھر کھلی ہوئی اور چھپی بے حیائی کرنا، پھر سود، پھر ظلم کرنا، پھر چوری ڈکیتی وغیرہ کرنا. یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے ساتھ ہی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پھر خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور جب انسان ان گناہوں سے بچتا ہے، ان غلطیوں سے بچتا ہے، ان غلطیوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے نا. اس سے ہی عبادت کا صحیح کانسیپٹ ہمارے اوپر واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے کہ جو ان حرام کاموں سے بچتا ہے وہ صرف عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یاد رکھیے کہ یہ اٹریکشنز ہیں انسان کی زندگی میں، مرغوبات نفس ان کو کہا جاتا ہے. جب تک انسان ان سے پرہیز نہیں کر سکتا نا، اپنے نفس سے جہاد کر کے ان کو شکست نہیں دے سکتا، یہ بہت مشقت طلب کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس وقت تک وہ عابد نہیں بن سکتا. تو اب عبادت کا مفہوم آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی عبادت کی طرف اللہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، تسبیح چھوڑ دیں، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہماری نیکیاں، یہ مختلف جو گناہ ہیں، حرام گناہ، یہ ہماری غلطیوں سے ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے آپ کو بے شمار لوگ نظر آتے ہیں، وہ ایک طرف تو کہتے ہیں نا اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا منہ میں چھری، یعنی زبان پہ اللہ اللہ اور بغل میں چھری. تو ایسے معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کرنا، رشتوں کو پامال کرنا. خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گی، گھروں کے اندر جو رشتے ناتے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر نند اور بھابھی کا رشتہ آ گیا، بہو اور ساس کا رشتہ آ گیا، یہ جو رشتے ہوتے ہیں عموماً یہاں پر آ کر بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں نے تو بہت زیادہ اس قسم کی کہانیاں سنی ہیں کہ جی ساس صاحبہ جو ہیں وہ درس قرآن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہیں، کبھی ان کا کوئی درس مس نہیں ہوا، اور بہت اللہ کا نام لینے والی گاؤن سکارف انہوں نے پہنا ہوا، اور وہ جناب بڑی عبادت گزار، تہجد گزار ہیں، لیکن گھر میں انہوں نے اپنی بہو کا ناک میں دم کر رکھا ہے. وہ بات وہی ہوتی ہے کہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کر، رائی کا پہاڑ بنا کر زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہی معاملہ ایک بہو بھی کر سکتی ہے اپنی ساس کے ساتھ. یعنی جو طاقتور ہوتا ہے نا، اصل میں جو جہاں پہ طاقتور ہوتا ہے، بہو اگر طاقتور ہوگی وہ ساس کو دبائے گی، ساس طاقتور ہوگی بہو کو دبائے گی. جہاں جس رشتے میں جس کو پاور ملے گی نا، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو دبانے والا بنے گا.
تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حرام گناہوں سے بچیں، اور اب ان گناہوں میں آپ ایک ایک کر کے لیتے جائیں، شرک کو اٹھا لیں، شرک کی ڈیپتھ میں چلے جائیں، شرک اصغر، شرک اکبر، پھر ماں باپ کی نافرمانی۔ بہت کم اولادیں ہیں آج جو اتنی سعادت مند فرما بردار ہوں کہ ہر چیز اپنے پیرنٹس کی فالو کریں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ پھر قتل ہے، قتل اولاد ہے یا قتل نفس ہے، بہت بڑا گناہ۔ شراب آپ لوگ پڑھ کے آئے، جوا پڑھ لیا، پھر یتیم کا مال کھانا، کھلی اور چھپی بے حیائیاں۔ یہ کھلی اور چھپی بے حیائیاں تو آج ہمارے مسلمان سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے عبادت گزار ان بے حیائیوں سے نہیں بچ پاتے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا پھندا، بہت بڑا ٹریپ ہے۔ سود ہے، سود بھی آپ نے پڑھ لیا، ظلم ہے، چوری ڈکیتی وغیرہ ہے۔ ایک ایک گناہ کے اوپر آپ ڈیرا ڈالیں اور دیکھیں کہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، اور یہ زیادہ تر گناہ اس میں سوائے اکا دکا جو شرک وغیرہ کے معاملات ہیں، باقی جتنے گناہ ہیں وہ مخلوق سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، کہ مخلوق کے حق میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی ہمیں بتا دیا، آگے چل کر بھی ہم حدیث پڑھیں گے، آپ تھرڈ ایئر کمپلسری میں بھی پڑھ کر آئے کہ مفلس کون ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو مفلس اصل میں یہی ہوتے ہیں لوگ کہ جو حرام سے نہیں بچتے۔ اللہ معاف کرے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تم حد درجہ غنی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کا خالق ہے نا، خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو۔ صرف خالق نہیں ہے، رازق بھی ہے، رزق دینے والا ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر ان پچھلی 10-11 حدیثیں جو ہم نے پڑھی اس میں ایک جسٹ مسلسل آپ کے سامنے رکھتے آ رہی ہوں کہ تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رجسٹر ہو جائے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جب اللہ نے دنیا کا امتحان کریٹ کیا تو اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے ساری روحوں کو اکٹھا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عہد الست کا جو معاملہ ہے، روحوں کو پیدا کر کے ان کو اکٹھا کیا گیا، وہاں اللہ نے کچھ عہد لیے، وہاں اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے، یاد رکھیے یہ تقسیم اس وقت کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی شتر بے مہار کی تقسیم نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہا اٹھا کے اس نے لے لیا۔ نعوذ باللہ فرشتوں نے دیکھا بس کوئی چیز بٹ رہی ہے تو انہوں نے اٹھا کے تھوڑی تھوڑی ایسے، نعوذ باللہ جیسے اب ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی فلڈ آیا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، راشن وغیرہ، اور لوگ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ پیکٹس آ رہے ہیں ہم پکڑ لیں۔ تو نعوذ باللہ کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جو دیا اپنے پورے 100% علم کی بنیاد پر دیا، اپنی حکمت کی روشنی میں دیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جس کو جو ملا ہے پورے شعور کے ساتھ اس نے لیا ہے اور دیا گیا ہے۔ اللہ ہر شخص کو جتنا رزق دینا چاہتا تھا اللہ نے اس کو دیا۔ اللہ نے اس کو پورا ایک پیکج دیا۔ مثلا یہ پوری زندگی سپوز 60 سال دنیا میں رہے گی، 60 سال کی مدت میں اس نے یہ اتنے ہزار اتنے لاکھ روپیہ استعمال کرنا ہے، اس کو ایسے صحت ملے گی، اس کو یہ فلاں رشتے ملیں گے، یعنی ایک ایک جگہ پہ رک جائیں، پوری کیٹیگریز کو پن پکچر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ بھئی اس کو کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے۔ تو گویا رزق کی تقسیم، خوشیوں کی تقسیم، کامیابیوں کی تقسیم، آسانیوں کی تقسیم، غموں کی تقسیم، وائس ورسا غموں کی تقسیم، محرومیوں کی تقسیم، پریشانیوں مصیبتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ تھی۔ اللہ نے ڈیسائیڈ کر کے ہر بندے کو اس کا پیکج دے دیا۔ ساتھ ہی اللہ نے لکھ بھی دیا اس پیکج کے اندر کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنی فلاں غلطیاں دور کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا تو اس کی زندگی میں فلاں چیزوں میں آسانیاں کر دوں گا، شکر گزاری کرے گا میں اسے اور نواز دوں گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دی۔ اب اللہ نے جس کو جو دے دیا وہ دے دیا۔ اب کوئی کسی کا مقدر نہیں بدل سکتا، کوئی کسی کا نصیب
لے کر اسے دوسرا نہیں دے سکتا. جو رزق اس کو ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے. کوئی مائی کا لال اس سے نہ چھین سکتا ہے، نہ اسے محروم کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر اضافہ کر سکتا ہے. اگر ہمیں یہ تھیم سمجھ آ جائے، اللہ کی رزق کی تقسیم والا تھیم، کہ کیا ہوا تھا، یہ کیسے ہوا تھا، مجھے جو پیکج ملا ہے وہ مجھے ہی ملنا تھا، غلطی سے نعوذ باللہ کسی اور کا پیکٹ میرے پاس نہیں آ گیا اور میرا پیکٹ کسی اور کے پاس نہیں چلا گیا، نہیں، یہ مجھے ملنا تھا، یہ میرا نصیب ہے، یہ میرا حصہ ہے. بس جب انسان اس بات کو دیکھتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے کہ تھوڑا ملا ہے، کیونکہ جب زیادہ ملا ہو نا تو پھر عموماً انسان اللہ کی تقسیم پہ ناراض نہیں ہو رہا ہوتا، وہ تو اپنی عیشیوں میں مستیوں میں مست ہوتا ہے. جب تھوڑا ملا ہو نا، پھر بڑی جلن ہو رہی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بڑی پریشانی لگی ہوتی ہے. تو اب رک کر یہاں اس حدیث سے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی تقسیم پر راضی ہوں، یا اے اللہ آپ مجھے اپنی رزق کی تقسیم پر راضی کر دیجئے. مجھ سے راضی نہیں ہوا جا رہا، میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت دکھ میں ہوں، اللہ تو میرے لیے آسان کر دے. لہٰذا یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے تکن اغنى الناس، حد درجہ غنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے. غنی حقیقی غنا اور بے نیازی ہے جو اس وقت آتی ہے جب انسان دل سے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو فیصلہ بھی میرے لیے کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. جو کچھ مجھے ملا ہے اسے میں ناکافی نہ سمجھوں، میں دوسروں کی طرف نہ دیکھوں، میں اللہ سے شکوے شکایت نہ کروں، بلکہ میں راضی ہو جاؤں. جب یہ سوچ انسان کے اندر آتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ چیز آدمی کو بے نیاز بنا دیتی ہے. اس کے دل کو ایسی فراخی حاصل ہوتی ہے جس کا اندازہ عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر سے حرص و ہوس، لالچ ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتا ہے. یہ تمام گندے گناہ ہیں، غلط گناہ ہیں، رذائل اخلاق ہیں. انسان ان تمام چیزوں کو اندر سے نکال دیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، من صاف ہو جاتا ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے. اس طرح ایمان والا پرسکون زندگی اس کی ہو جاتی ہے، جسے قرآن میں حیاتن طیبہ کہا گیا، جسے قرآن میں نفس مطمئنہ کہا گیا. اور یہ بات پھر وہی بات بار بار اپنے ذہنوں میں رجسٹر کیجئے کہ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہے، یہ چیز اپنی پریکٹیکل لائف میں لانی ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کے لا دینے والی بات ہے، یہ ہم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئی تو مجھے میرے برے حالات، میری تکلیفیں، میرے دکھ، میری محرومیاں، میری صحت کی خرابیاں، میرے اور دیگر 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کی بات ہو رہی ہے، پھر مجھے وہ پریشان نہیں کریں گے، مجھے غمگین نہیں کریں گے، مجھے ڈپریشن میں مبتلا نہیں کریں گے. اور پھر انسان بہت غنی ہو جائے گا، حد درجہ بے نیاز. اس کی نظر صرف اللہ کی دین پر ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے، جو میرے لیے لکھ دی، بس اے اللہ میں کافی، میں راضی ہوں. زندگی انتہائی پرسکون اور انتہائی خوبصورت ہو جائے گی. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں. انشاءاللہ اس حدیث کا جو پارٹ 2 ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.